اور آپ لوگوں سے بھی بتا چلوں کہ اس مرتبہ ہمارے پاس مانی کا گانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مانی کی خاصی طبیعت خراب تھی, گلے میں کچھ تھا, تو اس وجہ سے ہم نے دوسرا گانا چلایا ہے. اینی ہاؤ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر سے مانی کا ہی گانا سنائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا چلوں کہ اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری جو ہے یہ شو جو ہے آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانیز آرگنائزیشن کی طرف سے, اور ہمارے آرگنائزیشن کا جو نمبر ہے وہ ہے 7739697672. یہ آرگنائزیشن کا نمبر ہے, اسٹوڈیو کا نہیں ہے یہاں پہ. ونس اگین دا نمبر از 7739697672 اینڈ آور ای میل ایڈریس از chicago@overseaspakistanis.org and our website that you can check out is www.overseaspakistanis.org. اور آپ کو یہاں پہ انفارمیشن ملے گی آپ کی امیگریشن اور دوسری چیزوں کے بارے میں, اور آپ ہمارے جو شوز ہو چکے ہیں آپ ان کو سن سکیں گے. ایک ای میل تھی ہمارے پاس, ایک صاحب نے, محمد تقی صاحب نے لکھا ہے کہ تمام لیڈروں کو سن رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی پاکستان کے لیڈر ہیں, ہمارے تو نہیں, ہم تو ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی کہ وہ ہمارے لیڈر ہوتے ہیں, ہمارے سن سکتے ہیں نا. نہیں, ہمارے بھی لیڈر ہیں وہ. تو تواتر سے ایک بات انہوں نے کہی کہ ہر لیڈر نے یہ کہا ہے کہ آپ سفیر ہیں پاکستان کے, آپ یعنی ہم یہاں امیج کیسے خرابیاں وہاں کریں وہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کر, اور ہم سفارتکاری کیسے کریں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے بات کری تو ان کے لیٹر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ بات یہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ خود سفیر ہیں, پاکستان سے باہر گئے ہوئے لوگ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ جو باشندہ ہوتا ہے وہ دوسرے آنے والے کے لیے, وزٹرس کے لیے وہاں پہ وہ ہمیشہ ایمبیسڈر ہی ہوتا ہے. یس. سو what does it really mean to be an ambassador? ہاں, ایمبیسڈر مین ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں اچھے کام کریں, ٹھیک سے ایئرپورٹ سے اتر کر بڑے کرو فر سے جائیں, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوں, ہمیں یہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں کون سا کام کر سکتے ہیں ایسا کسی پروگرام کے اندر, جو ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری ثقافت جھلکے, جس سے ہمارا معیار جھلکے, جس سے ہماری آنیسٹی جھلکے کہ ہم اس ملک سے یہاں پر پیار کرنے والے لوگ ہیں, یا ہم لوگ ایک زندہ قوم کے لوگ ہیں. ہم تو یہاں بالکل عجیب حالت میں زندگی گزرتی ہے لوگوں کی, اور جو رہی صحیح کوششیں یہاں لوگ کرتے ہیں عزت بنانے کے لیے, وہ پاکستان سے مشروط ہوتی ہے. جب پاکستان کی جو بھی خبریں اس وقت کیا ہماری ریپوٹیشن کو واپس لا سکتی ہیں, یا ہمیں یہاں یا پوری دنیا میں کسی جگہ ہمیں عزت بخش سکتی ہیں. کیونکہ ایک صومالیہ کی مثال لے لیں, پائریٹس جو ہے وہاں وہ کر رہے ہیں, تو کیا صومالیہ کے لوگ یہاں کیا کریں سفارتکاری, ان کو یہ دھوئیں گے؟ دھوئی وہیں سے چیزیں جا سکتی ہیں ہماری, جہاں شروع ہو, وہیں سے ہمارا امیج بن سکتا ہے, وہیں سے ہماری عزت پوری دنیا میں بن سکتی ہے کہ پہلے ہمارے ملک کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں جو کہ مثال بنے. تو محمد تقی صاحب نے لکھا ہے کہ تواتر سے ہر لیڈر نے یہی کہا ہے. تو ہم ہر لکھنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ساتھ ہی حل بھی بھیجیے. تو حل تو انہوں نے کوئی نہیں بھیجا, لیکن جو مجھ ناچیز کی سمجھ میں آتا ہے وہ حل وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سیاسی یہ 1950 کا دور نہیں ہے کہ لوگ بہت کم ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں, ہر چیز آپ کو یہاں میسر ہے, آپ کی پارٹیز یہاں موجود ہیں, یہاں پر لوکل الیکشنز میں لوگ حصہ لیتے ہیں, لوگ بہت ساری یہاں پہ تنظیمیں ہیں اس میں لوگ کام کرتے ہیں. تو اب پاکستان سے تو مشکل لگتا ہے کہ 20-25 سال پہلے, اس سے پہلے کوئی چیز وہاں صحیح ہو. خواب اور ایسا کیوں ہے؟ چینج آ نہیں سکتا, چینج آنے نہیں دیا جائے گا, آنے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ یہ باہر کے لوگ یہ اگر اسٹیپ لیں گے تو ہی چینج آ سکتا ہے. ادروائز وہاں کے لوگ جو ہے کیوں اس اپنی آسائشوں کو ختم کریں سیدھا راستہ اختیار کر کے. لیکن کیا یہ بھی صحیح ہے نا کہ جو لوگ آسائشیں کے پاس موجود ہیں اور جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تعداد کم ہے بنسبت جن لوگوں کو جو ہے مشکلات ہوتی ہیں. ہاں, مطلب اسرائیل تعداد کی بات کرتے ہیں, اسرائیل بہت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ہاں ود ان پاکستان, میں مثال دے رہا ہوں کہ تعداد کی بات کر رہے ہیں تو تعداد کی بات نہیں ہے, بات طاقت کی ہے. اسرائیل بہت طاقتور ہے, چھوٹا سا ملک ہے. اسی طرح وہ لوگ بہت طاقتور ہیں, اور یہ جو لوگ جو پس رہے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں,
وہی پلیٹ فارم پہ نہ تو انہیں جمع ہونے دیا جاتا ہے نہ ہی وہ ہو سکیں گے اس طرح سے. باہر کے لوگ واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ بھی ہے آپ کے پاس ذہانت بھی ہے ماشاءاللہ, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ یہاں موجود ہیں. ہر کنٹری میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملیں گے. تو وہی اسٹیپ لیں, لیکن وہ اسی طرح سے لیں کہ جیسے تقی صاحب نے کہا ہے کہ مطلب ہم سفیر ہیں. ہم سفیر اس وقت بن سکتے ہیں کہ یہاں جو پارٹیز ہیں, ہمارے جو دن منائے جاتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں ہمارے, اس میں وہ پارٹیز نظر آئیں, ان لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں, ان کے پیچھے جائیں. جو تو آپ کا ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے جیسے فار ایگزامپل جب یہاں پریڈس وغیرہ ہوتی ہیں, تھینکس گیونگ کی پریڈ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ایون دو کہ ہمارے اپنے پرسنل اسلامی یا جو بھی کہہ لیں ہمارے کلچرل تہوار نہیں ہے, پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں حصہ لیں اور اس میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے تہواروں کی بات کر رہا تھا, اپنے ڈے پریڈ کی بات کر رہا تھا, ان کی بھی بات کر رہا تھا, اور میں ساتھ ہی یہ بھی بات کر رہا تھا کہ جس وقت الیکشن ہوتے ہیں جس دن آپ بات کرتا ہوں, لیکن وہ یہ کہ جب ہمارے جو تہوار ہیں, جیسے ہماری جو 14 اگست جب ہوتی ہے, 14 اگست کو دیوان ماشاء اللہ پورا بھرا ہوتا ہے, پاکستانی جھنڈے, پاکستانی کپڑوں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, اس سے ساری ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان زندہ باد. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ صرف اسی وقت کے لیے 6 بجے تک ہوتی ہے, اس دن کے لیے. جب وہ گانے ختم ہو جاتے ہیں, شو ختم ہو جاتا ہے, لوگ گھر چلے جاتے ہیں, دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. ہاں, لیکن میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں جو جاتے ہیں تو باقاعدہ اگر ایک طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ایک جھنڈا لے کر جا رہے ہوں اور ان میں ایک ڈسپلن ہو اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف سے مسلم لیگ کے لوگ ہوں, پاکستان مسلم لیگ کی, ایک طرف سے MQM کے لوگ ہوں جو انہی کو فالو کر رہے ہوں, اور لوگ جانا تو وہی ہیں, تو وہ اگر اس میں اس طرح سے جائیں اپنی اپنی پارٹیز کے تھرو, اور وہ تھوڑے سے سفر طے کریں اور ڈسپلن کے ساتھ پریڈ کی شکل میں وہ طے کریں, اور اسی طرح جو یہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں جو لوگ, یا جو لوگ یہاں فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں اس میں جاتے ہیں, تو یہ انہی پارٹیز کے تھرو جائیں اور اس میں حصہ لیں, تو آپ کا معیار جو ہے وہ یہاں جھلکے گا, اور یہی ایک یونٹی بن کر پاکستان کو بھی تھریڈ بن سکتی ہے, یہاں باہر سے ہی بن سکتی ہے. پاکستان میں جو لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اوپر ٹاپ کو چھوڑ دیں تو اگر نیچے آپ دیکھیں تو زیادہ تر اس فیملیز میں, خاندانوں میں وہ سب سے ناکارہ بچہ کہلایا جاتا ہے جو ہر وقت سیاست میں لگا رہے. انہیں پتا ہے یار یہ پڑھتا پڑھاتا تو ہے نہیں, تو اس کے پاس ایک ہی کام ہے, اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اتنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے وہاں, تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچا ہوا نظر آتا ہے. تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جو ناکارہ پہلے ہی خاندان ڈکلیئر کر چکا ہوتا ہے وہی کہیں نہ کہیں بیچارہ MP MNA کہیں نہ کہیں بنا ہوا ہوتا ہے. تو لیڈروں سے آپ تو ایک ٹائٹل مل جاتا ہے, لیکن وہ ایجوکیشن, وہ ذہنیت وہ نہیں ہوتی یہاں پہ. ہاں, تو وہی جو ایک گروپ ہے جو کہ صرف لوٹنے کے لیے. اب اس میں جو اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ وہاں اچھے لوگوں کی کمی ہے, اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی یہ ایک بالکل یعنی مڈل کلاس سے بھی نیچے کی آبادی ہے, سائٹ ایریا, جس میں لیبر کلاس کے لوگ رہتے ہیں, لیکن انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا. ابھی ہم نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ ادھر پانی بھجواؤ پھر ووٹ لو. تو اور 95 لاکھ اس شخص کا کہنا ہے کہ 95 لاکھ سٹی گورنمنٹ نے انہیں دیا اور ہم نے پانی پہنچایا. اور پانی ایسی جگہ, میں خود ایک جگہ رہتا ہوں فیصل ٹاؤن, مری ہال کے قریب ہے, ماڈل کالونی کے ساتھ ملا ہوا ہے. 120 گز سے چھوٹا کوئی مکان نہیں ہے اس آبادی میں, لیکن پانی وہاں نہیں آتا, ٹینکر سے ہم پانی ڈلواتے ہیں. ایک جگہ جہاں یہ سائٹ کی بات ہے, تو آپ یہ چینج دیکھیں نا کہ ووٹر کو یہ شعور ہے کہ کس وقت کس سے مطالبہ کیا جائے. اس نے کہا پانی دے دو. اس شخص نے کہا کہ مطلب جو ناظم صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہاڑی علاقہ ہے تو پانی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں تو ہم بالکل سطح ہموار ہے, لیکن پلین جگہ میں پانی, چونکہ یہ مافیا ہے, واٹر ٹینکر مافیا ہے, اس طرح ہر طرح کی مافیا میں موجود ہے. تو جو ناکارہ بچے سیاست میں یا ناکارہ لوگ سیاست میں جب تک آتے رہیں گے, جب تک پڑھا لکھا ایلیمنٹ اپنا دامن بچاتا رہے گا. اور یہی باہر بھی. لیکن سائٹ کے جو ناظرین وہ ناکارہ نہیں لگتے, وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ ناکارہ تو نہیں. نہیں, میں ہر ایک میں نے کہا کہ اس میں اچھے لوگوں کی مثال میں دے رہا ہوں کہ اچھے لوگ بے تحاشا ہیں. صحیح, چلیں آپ باتیں کرتے رہیں گے تو